سورہ فتح میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم تکریم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ محمد الرسول اللہ، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم تعظیم کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی توقیر کرو۔ یہ حکم سورہ فتح میں دیا گیا، اور اسی تعظیم اور توقیر کے طریقے، ان کی وضاحت ہم سیکھیں گے سورہ حجرات میں۔ سورہ فتح میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جن کی وضاحت ہمیں سورہ حجرات میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن وہ کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام اور ان کا ادب کیسے کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور نبی مکرم کے آداب، ان کے احترام کے اور طریقے بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایمان والے آپس میں شدید محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک کون زیادہ متقی ہے، کون زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک، وہ بھی ہم اسی صورت میں پڑھیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ حجرات کا۔ سورہ حجرات کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم آگے مت بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جو احکامات، جو بیانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام قوانین اور قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی صحابہ تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا، اور جو اصول، جو طریقے اللہ نے وضع کر دیے، اللہ نے کہا کہ تم نے ان حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، اور کسی طرح بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم تو اللہ کی اور زیادہ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر رسول اللہ نے 5 نمازیں فرض کا کہا ہے تو ہم 6 نمازیں اپنے اوپر فرض کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ نبوی زندگی میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نماز عید ادا نہیں کی تھی، اور صحابہ کرام نے نماز عید کی ادائیگی سے قبل ہی اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا، اور یوں مسلمانوں کے لیے لازم ہو گئی اطاعت رسول۔ قربانی تو واجب تھی، قربانی تو کرنی تھی، اس کی ادائیگی تو عید کے روز ہی کرنی تھی، لیکن چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید کو ادا کرنے کے بعد قربانی کا حکم دیا، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک قربانی نماز کے بعد ہی ہوگی۔ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ عید الاضحیٰ کی قربانی تصور نہیں ہوگی۔ اور یوں یہ اصول ہم تک پہنچ گیا کہ کوئی مسلمان بھی اپنی کسی بھی عبادت میں اللہ کی قربت کو پانے کے لیے ان حدود کو کراس نہیں کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔
کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ کہ اگر ایک مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہو، جو گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، سمجھ ہی نہ پائے، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو گویا یہ اللہ کی ناراضگی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ تم نے گناہ کیا، یعنی وہ اپنے گناہ اور اپنی نافرمانی میں اس طرح اندھا دھند سرگرداں رہتا ہے کہ اس کی واپسی کے تمام رستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کی توفیق دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور یہ توفیق ملنا اللہ کی کرم نوازی سے ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں نیکی کا کام نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کوئی فخر یا اپنے لیے کوئی بہت عزت کی بات نہ سمجھے، اس کو توفیق ہی نہیں ملی۔ جس کو توفیق مل جاتی ہے وہی بھاگ بھاگ کے پھر نیکی کے کام کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے دل اپنی رحمت سے اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق ہی نہیں دیتا، یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے گناہ کا کام کیا۔ جب احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر لوٹے گا کیسے؟ اور ایسا کب ہوگا؟ جب وہ ادب رسول کی حدود کو پامال کرے گا۔ حد بھی دیکھیں کتنی سینسٹیو ہے وہ حد، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تم حاضر ہوتے ہو، تم ان سے گفتگو کرتے ہو تو زور سے نہیں بولنا، آہستہ آواز میں اپنی آواز کو نیچا رکھ کے ان سے بات کرنی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے، میں تا دم واپسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہستہ آواز میں ہی بات کروں گا۔ جب کوئی وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچتا تو سیدنا صدیق اکبر ان کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجتے جو انہیں حاضری کے آداب سکھلاتے اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام جو پہلے ہی سرتاپا ادب و احترام تھے، اس آیت کے نزول کے بعد مزید محتاط ہو گئے، اور یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بات کی جائے تو اپنی آواز کو ادب کے ساتھ پست رکھا جائے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب سے ایسے بات کی جائے کہ اس میں کہیں لہجے میں، آواز میں بے ادبی کا شائبہ تک بھی ہو، اور پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، آئندہ توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے گی۔ ایسا کرنے سے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے توبہ کی توفیق بھی چھن جائے گی۔ بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو مختص کر لیا اللہ نے تقوی کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی تقوی کے لیے مخصوص کر لے، اور تقوی کے لیے مخصوص کن کے دل کیے جاتے ہیں؟ جو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، یعنی جہاں آقا موجود ہیں وہاں وہ بالکل دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں بات کریں گے، اور اس ادب کا جو انعام ہے وہ کیا ملے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مخصوص کر لے گا تقوی کے لیے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں،
اور یوں قبول اسلام کے بعد مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز سیکھنے کی ہے، جو چیز سکھائی گئی ہے، وہ ادب رسول سکھایا گیا ہے، کیونکہ ادب رسول ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کی معافی نہیں ہے۔ معافی کیسے ملے گی؟ معافی مانگنے کی توفیق ہی چھن جائے گی تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ اسی لیے کہا گیا کہ ادب کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ جہاں علم کی، عمل کی کمی ہوگی اس کو ادب پورا کر دے گا، اور جہاں ادب کی کمی ہوگی تو پھر نہ عبادت کی زیادتی، نہ عمل کی زیادتی، کوئی چیز بھی ادب کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے سینسٹیو معاملہ ہے اور اس معاملے میں ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ ہم سوچیں کہ یہ آیات تو نازل ہوئی تھی اس دور کے لیے، اور وہاں پر تو لوگ حاضر ہوتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، تو آج ان آیتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم نے کہاں کہاں محتاط رویہ اپنانا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ان آیتوں سے کیسے، ہمارے لیے ان آیات سے سیکھنے کے جو پوائنٹس ہیں، ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آقا کی نعت پڑھی جا رہی ہے، آقا کی احادیث بیان ہو رہی ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں سکھلائیں، یعنی کہ دینی تعلیمات وہ بیان کی جا رہی ہیں، تو ان محافل کے ادب کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ وہاں پر کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کوئی شخص وہاں اونچی آواز میں بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ اور جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان پر 3 خصوصی احسانات فرمائے جاتے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ان کے دلوں کو تقوی کے اوپر چلنا ان کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ ان آیات کو ہم غور سے پڑھیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی احسانات فرمائے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اس بارے گراں کو اٹھانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص نیکی اور تقوی کی راہ پر چلتا ہے تو ابتدا میں اسے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسلام کے قوانین پر عمل کرنا آسان نہیں لگتا، اس کا دل، اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے کہ میں کیسے اتنے مشکل کام کر سکتا ہوں، میں کیسے یہ سب کروں گا۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے اللہ تک پہنچے گا، تو پھر اللہ اس پر یہ کرم کر دے گا کہ اس کو تقوی کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نیکی کے کام کرتے ہوئے، اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا سینہ گھٹے گا نہیں، بلکہ اس کو راحت ہوگی، وہ آسانیوں کے ساتھ اس رستے پر چلے گا۔ دوسرا احسان اس پر یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیں گے اور اس کو بخشیں گے بھی، اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ تیسرا، انہیں اجر عظیم یہ دیا جائے گا کہ اللہ ان کو بخش دیں گے، اور یہ بخشش ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس آیت کے شان نزول کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفد جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا مدینہ طیبہ آیا، اور پہر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک انتظار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، کیونکہ اس وفد میں بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر زور سے ندا لگائی، یا محمد خرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز سن کر باہر تشریف لائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے، بدو تھے، اور ان میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور انہوں نے اپنے جو ان کا رسم و رواج تھا اس کے مطابق آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں صدائیں دی تھیں، اور ان کا یہ انداز، اور ان کا یوں اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنا۔
اللہ کو پسند نہیں آیا، جس پر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی۔ اب ہم ان آیات کو پڑھیں گے۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی نا ان آیتوں کی کہ اللہ نے کیا کہا۔ یہ جو ان لوگوں نے کیا ہے ان میں سے اکثر نہ سمجھ، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے، اور رسول اللہ نے خود ہی باہر تشریف تو لے کر آنی تھی نا، جب آپ خود تشریف لے کے آتے تو پھر یہ لوگ ملاقات کر لیتے۔ اور سورہ حجرات کے احکامات کے نازل ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ کسی وفد کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس کو حاضری کے آداب نہ سکھلا دیں۔ اور ان آیتوں میں ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ ادب رسول کے کیا کیا اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ آیت کے آخر میں بتلا دیا گیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جو ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اکرام نے ان آیات سے خوب استفادہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ جو بلند پایا عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا منتظر رہتا، جب وہ خود باہر تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی کے گھر جایا کرتے تھے تو ان کا دروازہ کبھی نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے کر آتے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، انہوں نے فرمایا آپ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے تاکہ میں فوراً باہر آ جاؤں اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ انہوں نے جواب میں کہا یعنی عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا اور عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ میں معاملہ کرتا آیا۔ آیت نمبر 6 کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی کے سبب، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اب یہاں معاشرتی اصول جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا شخص جو فاسق ہے، یہاں بات ہو رہی ہے فاسق کی۔ فاسق کا کیا مطلب ہے کہ جس کی ریپیوٹ معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف ان کا کام ہی افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ افواہوں پر یقین نہیں کرنا اور کسی افواہ پر سنی سنائی بات پر ایکشن بھی نہیں لینا، پہلے اس کی خوب تحقیق کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ نقصان پہنچا دیں، کوئی ایسا آپ طرز عمل اختیار کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ اور خوب جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری بات اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر و فسق کو اور نافرمانی کو، تاکہ لوگ راہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور خوب جان رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری اکثر معاملات میں باتیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر و فسق کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے شان نزول کی طرف آئیں گے۔ بنو مطلق کا سردار حارث بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور
اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضور نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کو حکم دیا تو اس نے اس کو بھی قبول کر لیا اور عرض کیا کہ میں واپس اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، جن لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی ان سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا۔ آپ فلاں وقت اپنا کوئی آدمی بھیج دیجئے جو جمع شدہ زکوٰۃ وصول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقررہ پر ولید بن عقبہ کو بنی مطلق کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ولید کے ذمے ان کا ایک قتل تھا، اسے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ راستے سے لوٹ آیا اور آ کر خبر دی کہ انہوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ میرے قتل کے در پر ہو گئے ہیں۔ مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر ان کی جانب روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ پہلے حقیقت حال معلوم کر لینا، پھر کوئی کاروائی کرنا، جلد بازی سے کام مت لینا۔ حسب ارشاد حضرت خالد رات کے وقت جب وہاں پہنچے تو خود ان کے علاقہ سے باہر پڑاؤ کیا اور اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان کے احوال پر آگاہی ہو۔ انہوں نے آ کر گواہی دی کہ وہ اسلام میں پختہ ہیں، ہم نے ان کے ہاں اذانیں سنی ہیں اور ان کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید صبح کے وقت ان کے پاس گئے اور اپنے جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کو درست پایا۔ حضرت خالد نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حقیقت حال عرض کر دی اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی انگیخت ہے۔ اللہ کریم بڑی سختی سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ خبردار، اگر کوئی فاسق اور بدکار تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کو فوراً قبول مت کرو، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو اور تمہاری اس خبر سے مشتعل ہو کر تم کو ایسی کاروائی کر بیٹھو جس پر خوفناک نتائج بھگتنے پڑیں، پھر ساری زندگی تم ندامت کرتے رہو۔ ولید بن عقبہ نے جب بنو مطلق کے بارے میں آ کر یہ من گھڑت قصہ سنایا تو اس کو سن کر بعض سامعین مشتعل ہو گئے اور فرط جوش میں آ کر فوجی کارروائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو سمجھا اور خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر روانہ فرمایا اور ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ تحقیق کے بعد مناسب اقدام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا اہتمام فرما دیا، بلکہ اہل اسلام کو ایک واضح حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ جب اللہ کا برگزیدہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور وہ نور نبوت سے ہر پیچیدہ گتھی کو سلجھا سکتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کے اشارے کے منتظر رہو۔ اور اسی بات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہر معاملے میں تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو پھر تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا ہے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو، وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ اور یہ سب محض اللہ کا فضل و کرم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں ایمان کی محبت خود پیدا کر دیتا ہے اور ایسی پیدا کرتا ہے کہ وہ محبت انہیں پیاری لگنے لگتی ہے اور اس محبت کے سبب انہیں کفر سے، نافرمانی سے، برے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، اور اس خوبصورت احسان کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ حبب الیکم الایمان، محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم،
اور آراستہ کر دیا اس ایمان کو تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کروا دو ان کے درمیان۔ اب یہاں ایک اور معاشرتی اصول بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر کسی بات میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا اور اختلاف رائے اس حد تک بڑھ گیا کہ اب لڑائی کی، جنگ و جدل کی صورت نکل گئی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے کہ ایسے میں ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروانی ہے، اور صلح کروانے کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ زیادتی پر ہے اور وہ مان بھی نہیں رہا، ہٹ درمی بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کرو، جہاں تک لڑائی کرو کہ وہ لوٹ آئے۔ اور جب وہ لوٹ آئے، بس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کرواؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کرو، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یعنی اگر اب وہ لوٹ آئے ہیں تو پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان معاملہ کیا جائے، اور فیصلہ کرتے وقت اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا۔ فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ اللہ کے احکامات کے مطابق، اور جب اللہ کا حکم سامنے ہوگا تو پھر انصاف ہی انصاف ہوگا، اور جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑایا کریں مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک اور بہت زبردست اخلاقی اصول، اخلاقی ضابطہ جو ہے اس کا فرمان جاری کر دیا گیا کہ تمسخر نہیں اڑانا۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تو مذاق کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مذاق کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا۔ مذاق وہ ہے جس میں دونوں فریق انجوائے کرتے ہیں۔ مذاق میں یہ نہیں ہے کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اور سامنے والا بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑانا ہے، یہ تمسخر اڑانے میں ہو جائے گا۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی اچھی ایسی ہلکی پھلکی بات کی جائے جس سے دونوں فریقیں جو ہیں وہ جس کو انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کوئی کسی کا تمسخر نہیں اڑائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاں کون بہتر ہے۔ تمسخر اڑانے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے، اور اس کمتر اور حقیر اس کو سمجھ کے، اس کو کمتر اور حقیر جان کر اس کا مذاق اڑا کے سب ہنستے ہیں۔ یہی ہے نا تمسخر اڑانے میں۔ تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو۔ کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلوانا، اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، دور رہا کرو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے۔ بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرنا۔ کوئی شخص تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں بہت جو بنیادی اصول ہیں اسلامی معاشرے میں جن کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بارے میں جو لاہ عمل ہمیں دیتا ہے، اسلام جن قوانین کی زنجیر میں تمام مسلمانوں کو باندھ دیتا ہے، وہ زنجیر محبت کی زنجیر ہے، وہ زنجیر
پیار کی زنجیر ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے نہ اس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے، نہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی جاتی ہیں، اور نہ ہی اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے انسان۔ یہ آج کتنا آسان ہو گیا ٹوہ میں لگے رہنا، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا، اور سوشل میڈیا تو اس میں ہماری بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا بھی چاہتے ہیں، کوئی کمنٹ کوئی لائک بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوسرے کی تمام خبریں ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کی وال پہ جاتے ہیں، کسی کے پیج پہ جاتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ اگر تو مقصد اس سے محبت ہے، تو محبت اگر ہوگی تو پھر تو کمنٹ بھی ہوگا، پھر اس کی چیز کو ہم لائک بھی کریں گے، اس پہ کمنٹ بھی کریں گے، اپریسیشن بھی دیں گے، اور اگر ہمارے دل میں نفاق ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم جاسوسی کرنے جائیں گے کہ دیکھیں یہ کر کیا رہا ہے، اس کے ہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ کرنے کے لیے ہم جائیں گے، اور خاموشی سے جائیں گے، ایسے جائیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ جاسوسی یہی تو ہے کہ ہم جاسوسی کرنے جائیں گے اور اس کی ٹوہ میں لگے رہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جو صاف دل اور محبت والے دوست ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک دوسرے کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دل کھول کر داد بھی دیتے ہیں، اور جہاں انہیں کسی بات پر لگے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے دوست کو میسج میں بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کی اصلاح کر لیجئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، چھپا کر اگلے کی ساری خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا چاہتے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں ہر خبر ہو۔ تو یہ آج ماڈرن طریقہ ہے جاسوسی کرنے کا، ٹوہ میں لگے رہنے کا، اور پرانے زمانے کے اپنے طریقے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، جس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کو آپ پسند بھی نہیں کرتے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جا کے اس کے اندر جھانکیں۔ یہ سوشل میڈیا کی یہ جو پیجز بنے ہوئے ہیں، یہ ہر کسی کا اپنا ایک گھر ہے نا، وہ اپنی ایک دکان سجا کے بیٹھا ہے، وہ جو بیچ رہا ہے وہ بتا رہا ہے، وہ اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اس بندے سے دلچسپی نہیں ہے تو مت جائیں اس کے پاس۔ اگر آپ کو اس کے گروپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ اس گروپ کو لیو کر دیں۔ ہم تمام گروپس میں رہنا چاہتے ہیں، کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے اس گروپ میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس گروپ کے لیے کچھ کار خیر نہیں کر رہے، کچھ اچھا عمل بھی نہیں کر رہے، اور اس گروپ سے ہم کچھ سیکھ بھی نہیں رہے، دو تین ہی باتیں نا، کسی بھی سوشل میڈیا کے گروپ میں شامل ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم لرننگ کے لیے شامل ہوئے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گروپ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم لرننگ بھی کر رہے ہیں، ہم اس سے خوش بھی ہو رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کا اظہار کھل کے داد دے کے کرتے ہیں، اپنی اپریسیشن سے کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم دل میں تو ان کے لیے بغض رکھتے ہیں، لیکن اندر گھسے ہوئے ہیں جاسوسی کے لیے، اور اگر ہمیں کوئی نکالنا چاہے تو ہم مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں نکالا، مجھے تو یہاں رہنا تھا، مجھے تو دیکھنا تھا تم لوگ سب کر کیا رہے ہو، بھئی کیا کر رہے ہو۔ اگر کام کرنا ہے تو مل کے ساتھ کرو، اگر آپ کے پاس کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر جاسوسی نہ کرو، پھر وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہاں آپ بیٹھ سکتے ہو جہاں سے آپ لرن کر رہے ہو، جہاں سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو، وہاں ضرور بیٹھو، لیکن جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں فضول بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور جہاں سے آپ سیکھ بھی نہیں رہے، آپ کو پتہ ہے جو یہ چیز سکھا رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سیکھ بھی نہیں رہے، آپ کوئی برکت بھی نہیں ان سے لے رہے، کچھ سیکھ بھی نہیں رہے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا، یہ بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے، یہ بھی جاسوسی میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور بدگمانی سے بھی منع کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، یعنی خود ہی خود سوچ لینا، خود ہی کسی کے بارے میں برا سوچ کے اس پہ ڈٹ جانا۔ جب ہم برا سوچ لیں گے، برا گمان کر لیں گے، برا خیال کر لیں گے کسی کے بارے میں، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹو تھاٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جب ہم نیگیٹو سوچنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر دل کے اندر دھیرے دھیرے کینہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب کینہ پیدا ہوگا تو وہ کینہ بڑھتے بڑھتے بغض بن جائے گا، اور یہی وہ ناسور ہیں جو ہمارے دلوں کو نفاق کی قبیح بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اچھا، وہ غیبت کیا ہے؟ ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو بھی یہ ذکر غیبت میں آئے گا، تو بھی یہ ذکر غیبت میں آئے گا؟ فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے اور تو اس کا ذکر کرے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت وہ برائی ہے جو اس میں موجود ہے اور ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور بہتان وہ اس میں موجود نہیں ہے اور اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ جھوٹے الزام کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہتان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو غیبت سے متنفر کرنے کے لیے اس کی ایسی تشبیہ دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کوئی شخص تم میں سے پسند کرے گا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جس سے تم کراہت کرتے ہو، بہت برا جس کو تم سمجھتے ہو، کیا یہ تمہیں پسند ہے کہ تم ایسا کرو؟ پہلے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، انسانی گوشت، وہ بھی مرے ہوئے کا؟ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم اس سے کراہت کرتے ہو، اور یقیناً ہم اس سے کراہت کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ مدینہ شریف میں کسی سے زنا سرزد ہوا اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اعتراف زنا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم کیا ہے؟ کہ زمین میں اس شخص کو گاڑ دیا جاتا ہے اور اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور پتھروں کو مارتے مارتے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو پھانسی کی سزا ہے نا، تو یہ پتھروں سے مار کر قتل کر دینے کی سزا ہے۔ بہت قبیح سزا ہے اسلام میں، رجم کہا جاتا ہے اس کو زنا کی۔ زنا بہت بڑا جرم ہے جس کی اتنی سنگین سزا ہے، اور اس کو جب رجم کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے سنا دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس شخص کی طرف دیکھو جس کا گناہ اللہ نے ڈھانپ دیا تھا، مگر اس نے خود آ کر اس کو قبول کیا، اور پھر اسے اس طرح سنسار کیا گیا جس طرح کتے کو کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، جب آقا نے یہ بات سنی تو میرے آقا خاموش ہو گئے، اور پھر اسی وقت چلتے چلتے وہاں سے گزر ہوا جہاں ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا۔ آقا نے آواز لگائی ان دونوں اصحاب کے نام لے کر کہ وہ کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اترو اور اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ آقا نے فرمایا یعنی تم مردار گدھا کھانے سے نفرت کرتے ہو، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر جو تم نے حملہ کیا وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو اس کو بخش دیا، وہ تو جنتوں میں پہنچ گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں برے الفاظ کیے، برا گمان کیا، ان کی سرزش کس انداز میں مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی جا رہی ہے، تو یہ وہ قبیح گناہ ہیں جن سے ہر حال میں ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جب غیبت مباح ہو جاتی ہے۔ جو شخص حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دے، اس کی
غیبت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے فاجر کی خرابیاں بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ اس شخص کی غیبت ممنوع ہے جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے عیب کو بیان کرنا بھی غیبت نہیں۔ اسی طرح قاضی کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کر گیا ہے تو بھی اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بخیل آدمی ہے اور مجھے اتنا نہیں دیتے جس سے میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو سکے، تو کیا میں ان کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہاں لے سکتی ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کا حق ہو اسے بات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح رشتے کے بارے میں اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ طلب کرے تو اسے بھی صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا جائز ہے۔ ایک صحابیہ تھی جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ان اصحاب کے بارے میں آقا سے رائے دریافت کرتی ہیں۔ تو میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص کا نام لے کر آقا فرماتے ہیں کہ وہ مفلس اور کلاش آدمی ہے، اور دوسرے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے کندھے سے عصا دور نہیں کرتا، یعنی کہ وہ بہت متکبر ہے۔ تو کیا ہے کہ ایسی جگہ حق سچ بات بیان کی جا سکتی ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہو۔ اب ان تمام احکامات کی روشنی میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں کہاں غیبت کرنا سخت ممنوع ہے اور کس صورت میں عیب کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم آئیں گے جی اس سے اگلی آیت پر۔ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے اس کے شان نزول کی طرف۔ یہ نازل ہوئی تھی آیت جب مکہ فتح ہوا تھا، اور فتح مکہ کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ کعبہ کی چھت پہ جا کر اذان دو، اور پھر جب انہوں نے اذان دی تو حبشی غلام جس کو پورے معاشرے میں کوئی درخو اعتنا نہیں سمجھتا تھا، آج صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ شان عطا فرما دی کہ وہ اس خوشی کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چھت پر جا کر اذان دے رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ کیے۔ ایک شخص بولا، اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ حارث بن ہشام کہنے لگا، اس کالے کوے کے بغیر اور کوئی مؤذن نہیں ملا تھا مسلمانوں کو؟ سہیل بن عمر نے کہا، جیسے اللہ کی مرضی۔ سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر دے۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خاندانوں والے کیا تبصرے کر رہے تھے، اور میرے رب نے کیا کہا کہ میرے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور جو جتنا متقی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ اور اسلام کے یہی جو اصول ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو سرخ پر اور نہ کسی سرخ کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہے بجز تقوی کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ لوگو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود
نہیں ہیں۔ پھر فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ وہ لوگوں کے نزدیک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تکبر ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ یہ انسان کے قلب و روح میں سرایت کر جاتی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور تکبر سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنے کے لیے نفس کو پامال کیا جاتا ہے، اور نفس کو پامال کرنے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ مختلف ادوار میں صوفیہ کرام نے اختیار کیے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر تم سے تمہارے حسب نسب کے بارے میں باز پرس نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ محترم وہی ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک نہ شکل و صورت کی اہمیت رکھتی ہے، نہ ہی حسب نسب۔ سوال ہوگا تو اعمال کا ہوگا۔ اللہ کے تقرب کو جو شخص پہنچے گا وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر پہنچے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شک اللہ تعالی علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ یہ عربی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 15، اس کے بارے میں لکھا ہے قرآن کی اصطلاح میں ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مومن وہ کہلاتا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہو، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو بظاہر مطیع اور فرما بردار ہو اگرچہ اس کا دل ایمان سے محروم ہو۔ اب اس آیت سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایمان اور اسلام یہ دو مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ ابھی دل میں نہیں اترا، زبانی اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ عربی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ہم نے اطاعت اختیار کر لی اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام، مسلمان ہونا اور ایمان والا ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور انسان ایمان والوں کی صف میں اسی وقت شامل ہو سکتا ہے جب وہ جو زبان سے اقرار کرے، دل سے اس چیز کو ماننے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں۔ کامل ایماندار تو وہی ہے جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور رسول پر اور پھر اس میں شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں۔ اب سچے لوگوں کی نشانی جو ہے وہ اس آیت میں بتا دی گئی کہ سچے کون سے لوگ ہیں، جو ایمان لے کر آئے پھر اس کے بعد کوئی شک نہیں کیا، یعنی ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر اس پر شک نہیں کرنا۔ جہاں شک آ گیا وہاں اعتراض ہوگا، اور جہاں اعتراض ہوگا وہاں نفاق ہوگا۔ تو یہ نشانیاں جو ہیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہمارے دلوں میں کون شک ڈالتا ہے، یہ جو وسوسے کا خیال ایک دل میں آ جاتا ہے نا، یہ ہمیں شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس شک سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے۔ قل فرما دیجئے
کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا تم آگاہ کرتے ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو یقین دلائیں، کوئی بحث مباحثہ اللہ کے ساتھ کر کے ہم یقین دلا دیں، نہیں، اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے سینوں کے راز جو ساری دنیا سے ہم چھپا لیں گے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، فرمائیے مجھ پر احسان مت جتاؤ اپنے اسلام قبول کرنے کا، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ہدایت بخشی ہے اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ عرب کے بعض قبائل کیا کرتے تھے؟ اسلام کو قبول کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احسان جتاتے تھے، عرض کرتے تھے کہ دیکھیں آپ کی خاطر تو ہم نے اپنے رشتہ داریاں توڑ لیں، اپنے دوستیاں چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا، تو اب ہم رل گئے، تو ہمارے اوپر تنگی آ گئی، تو ہماری مدد کیجیے۔ اور پھر وہ مسلمانوں سے غیر ضروری جو ہے نا وہ مطالبات شروع کر دیتے تھے، ہمیں اناج کی ضرورت ہے، ہمارے پاس جانور نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اس پر مہربان رسول تو خاموش تھے، ابھی اللہ کا حکم آن پہنچا، اور اللہ نے کیا کہا کہ ان کی اس غلط فہمی کو میرے رب نے دور کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ جو تمہیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ جا کے ان میں شامل ہوتے ہیں، اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، اور جب خدمات کو وہ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اب اس کے جواب میں ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمیں اپریسیشن دی جائے، اس کے جواب میں وہ اپنے مطالبات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں منتخب کر لیا۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم نے بڑا تمہارے دین پہ احسان کیا، ہم بیٹھے ہیں تمہارے قرآن کو لے کے پڑھا رہے ہیں، ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں تمہارے دین کو پھیلانے میں، نہیں، یہ تو میرے رب کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں اپنے دین کی خدمت پر لگایا۔ سب سے اعلیٰ اور افضل کام جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں بخشی، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ ہم سے وہ بھلائی کے کام لے رہا ہے، وہ کام لے رہا ہے جو پیغمبروں کی سنت کے ہیں، وہ کام لے رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تبلیغ کا کام رسول اللہ کا کام تھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کام اگر ہم کر رہے ہیں اور ہم کوئی خدمت ہم سے سر انجام دلوائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ توفیق کب تک رہتی ہے؟ جب تک ہم شکر گزار رہتے ہیں، شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے مولا کہ تو ہم سے نیکی کے کام کروا رہا ہے۔ جس دن یہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک احسان بن کے ہم پر حملہ آور ہو گئے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اتنا تیرے دین کا کام کیا، اس دن پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام چھپے ہوئے راز جانتا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ سینوں کے بھید جاننے والا اللہ، اس کی یہ خوبصورت صورت سورہ حجرات، اس کا یہ پیارا پیارا کلام، اس کے یہ پیارے پیارے احکامات ہم نے ابھی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، جس میں میرا رب کہیں تو ہمیں ادب رسول سکھا رہا ہے، کہیں ہمیں آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں طرز عمل میں اصلاح کرنے کی بہت ساری ٹپس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی باطن کی اصلاح کر سکیں، اپنے من کو چمکا کر، اپنے من کو صاف ستھرا کر کے ایمان والوں کی صف میں آ جائیں۔ الحمدللہ، بڑا شکر ہے اللہ کا۔ اسی شکر گزاری کے ساتھ جو ہے ہم اپنے آج کے سورہ حجرات کا جو لیسن ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں انہیں رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے چہروں پر ان کی عبادات کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ کن کی جماعت تھی اور کنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اور ان ساتھیوں کی خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں شدید محبت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں مزید احکامات ہمیں سورہ حجرات میں ملیں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الحجرات کا۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سبقت لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے سبقت نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا۔ جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیے، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ یعنی نمازیں اگر 5 فرض ہیں تو کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نمازیں 6 فرض ہیں۔